نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رضع فهو ينزع بذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت معاشرے میں اس چیز کا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ قوم کی بنیاد پر اکٹھا ہونا، قوم کی بنیاد پر قومی اتحاد بنانا اور قومی اتحاد کی دعوت دینا اور قومی اتحاد کے لیے لوگوں میں دعوت چلانا، معاشرے میں یہ چیز تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں قرآن و سنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قوم نسبت اپنے بڑوں کے اوپر اچھائی بیان کرنا یہ اتنی قباحت والی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو عبد المطلب کون تھے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قریشی ہونا بیان فرمایا کرتے تھے، ہاشمی ہونا بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو قوم کو بیان کرنا یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ باقی قرآن حکیم میں قوموں کے بارے میں بتلایا گیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہاری شاخیں بنائی ہیں، سب کاسٹ بنائی ہیں، پھلیاں بنائی ہیں، وقبائل، اور بڑے قبیلے بھی بنائے ہیں، میجر کاسٹ بھی بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ لِتَعَارَفُوا، انٹروڈکشن کے لیے، باہمی تعارف کے لیے، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان کر سکو۔ باقی قوم کی بنیاد پہ کہ فلاں قوم اچھی ہے، بڑی قوم ہے، اور یہ نیچ قوم ہے، یہ رف قوم ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، بڑی قوم سے ہیں، بڑے قبیلے سے ہیں، اس چیز کو شریعت نے پسند نہیں کیا، کیونکہ اس کے متصل بات اللہ پاک فرما رہے ہیں ان بے شک اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، محترم، محتشم، آنریبل، وی آئی پی، ریسپیکٹفل کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اصل بنیاد تقوی ہے، اور یہ قومیں تعارف کے لیے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے مزید معلوم ہوتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدیلوا، کہ تم عدل نہ کرو، تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، عدل سے کام لو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ تقوی کے قریب ترین بات ہے۔ تو قوم کا ساتھ دیں، لیکن قوم جب حق پر ہو اس وقت ساتھ دیں۔ اگر قوم باطل پہ کھڑی ہے، نہ حق پہ کھڑی ہے، تو اس وقت کیا قوم کا ساتھ دینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمایا کہ جو اس کی مثال دی، اور بڑے پیارے انداز سے مثال دی، فرمایا من نصر قومہ، جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی علی غیر الحق، کسی ناجائز معاملے میں، کسی غلط معاملے میں، کسی ظلم کے معاملے میں، قوم ناجائز راستے پر تھی، غلط راستے پہ تھی، ظلم پہ تھی، تو من نصر قومہ، جس شخص نے بھی اپنی قوم کی مدد کی علی غیر الحق، کسی ناجائز معاملے میں، فَهُوَ كَالْبَعِيرِ، اس کی مثال اس اونٹ جیسی ہے، الذی ردا،
جو کنویں میں گر رہا ہو، اب اونٹ کنویں میں گر رہا ہے، فہو ینزع بذنبہ، وہ آدمی اس کی دم کو پکڑ لے۔ اب اونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اب اونٹ جب کنویں میں گر رہا ہے تو یہ دم پکڑنے والا کیا اونٹ کو کنویں سے نکال سکے گا؟ نہیں۔ فرمایا یہ بھی نتیجہ کے اعتبار سے اسی کنویں میں جا کے گرے گا۔ اس لیے قوم کی ناجائز معاملے میں مدد کرنا اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی سخت بات کہی گئی ہے، فرمایا لیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، من دعا الی العصبیہ، جو عصبیت کی دعوت دے، جو قومیت کی دعوت دے، جو لسانیت کی دعوت دے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ جو فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من مات علی العصبیہ، جس کی عصبیت پر موت آ جائے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من قاتل علی العصبیہ، جو عصبیت کی بنیاد پہ لڑائیاں کرے، قتل و غارت گری کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و سنہ کی روشنی میں پیغام یہ ہے کہ ہم ایک امت بن کر رہیں، ہم ایک قوم بن کر رہیں، اور ہم ایک مسلم امہ کے طور پر آپس میں اتحاد اتفاق کریں۔ خاندان کی، قوم کی محبت طبعی امر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتحاد قائم کر لیں اور ایک ہوا چل پڑی ہے فلاں قوم کا اتحاد، فلاں قوم کا اتحاد، فلاں قوم کا اتحاد۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے ان اتحادوں میں ایسے ساتھی جو اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں، جن کا جماعت کے ساتھ چلا 4 مہینے، سال وغیرہ وقت لگ چکا ہے، وہ جب اس میں گئے ہیں تو پوری قوم کو خیر کی طرف لائے ہیں، اور جب وہ لوگ ادھر نہیں گئے تو بعض ایسے اتحاد دیکھے گئے جو پوری قوم کو غلط معاملے میں، غلط راستے پہ، غلط ٹریک پہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ایسے لوگ آگے آئیں۔ اگر قومی اتحاد بنا ہوا ہے تو اس قوم کو قتل و غارت گری کی طرف نہ لے جانے دیں، قوم کو ملک دشمن کسی سرگرمی کی طرف نہ لے جانے دیں، ملک و ملت کے لیے اتحاد اتفاق کی فضا پیدا ہو جائے۔ اگر قومی اتحاد بنا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے جو قرآن و سنہ نے اعتدال والا راستہ دیا ہے اس کی طرف آئیں اور ہم مسلمان بن کر رہیں۔ اقبال کے اس شعر پر اپنی بات مختصر کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بن کر، امت بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔